صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس آیات مبارکہ کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ تیسرا انعام ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ تو فرعون اور اس کے لشکر نے اس کا پیچھا کیا اور بحر کلثم کے پاس ان کو آ لیا۔ پیچھے چلتے رہے یہاں کے دریا کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا پھر؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگے عرض کی مولا ہے، دریا ہے، سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم اپنا عصا اس میں مارو۔ اب پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر، جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ کن کے؟ بنی اسرائیل کے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں تم پر رب نے فضل کیا اور تمہارے لیے سمندر خشک کر کے اس میں 12 راستے بنا دیے۔ 12 گروہ تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بات کرتے۔ جب تم سوکھے پار اتر گئے اور تمہارے پیچھے لشکر فرعونی نکلنے لگا تو ان پر پانی ہموار ہو گیا۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بآسانی گزر گئی، راستہ بالکل خشک ہے، انہوں نے اسی راستے کو دیکھ کر پیچھا کیا۔ جب دریا کے برابر قریب آ گئے، یعنی درمیان میں سنٹر میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بحر کلثم برابر ہو جا۔ جس سے وہ سب ڈوب گئے، تم یہ سارا تماشا پرلے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ خون خوار دشمن سے نجات پانا، ایسی خوفناک حالت سے بچ جانا، اپنے ایسے سخت دشمن کو مع ساز و سامان ڈوبتا ہوا دیکھنا، کیسی خوشی۔ یہی بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، کسی سے بندہ بغض رکھتا ہو، اناد رکھتا ہو، اس کو دشمن کو جب اس کا پیستا دیکھ لینا جی بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا، ڈنڈے لگے اس کو اچھا ہوا، قید میں ہوا وہ کہتے ہیں اچھا ہوا، لوٹا گیا دوسرا کہتا ہے اچھا ہوا۔ تو ان کے کیسے دل کی دھڑکن اور خوشی کے آثار ہوں گے جب وہ خود دیکھ رہے تھے کہ وہ فرعون جنہوں نے کوئی ظلم کی انتہا نہ چھوڑی تھی۔ ایسی خوشی اور کیسا انعام ہے کہ تم کو چاہیے کہ ان انعامات کو خیال میں رکھو اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ مصیبتیں یاد رکھ کے ذہن میں رکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لے آؤ۔ یقین یہودیوں کو کہا جا رہا ہے مدینہ شریف۔ فرعون غرب کیسے ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لائے اور راستے میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے، یہ آپ نے واقعہ سماعت کر چکے ہیں۔ مدین سے پھر جب دوبارہ مصر تشریف لائے تو 40 سال تک یہاں قیام فرما کر فرعون اور فرعونیوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یعنی فرعون اور فرعون کی قوم کو آپ کتنے سال وعظ و نصیحت فرماتے رہے؟ 40 سال۔ اور ان کو بڑے بڑے معجزات دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے، مگر وہ نہ لے۔ تب آپ نے مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا کسی صورت سے بنی اسرائیل کو قطبیوں کے ہاتھ سے چھڑا تاکہ بے خوف اور خطرہ یہ تیری عبادت کریں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آج سے 74 سال 73 سال پہلے مسلمان جس طرح کہ آج آزادی سے عبادت ریاضت کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ پوزیشن اس دور میں نہیں تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑا تاکہ یہ آسانی سے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں۔ حکم الہی آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے خفیۃً سب اسرائیلیوں کو خبر کر دی۔ سارے اسرائیلیوں نے ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس وقت انہوں نے کیوں مان لیا تھا کہ ہر طرف سے یہ سزائیں برداشت کر چکے تھے، ورنہ یہ بڑے اترے تھے۔
فرعون کو کچھ بام سا ہوا، پوچھا کہ یہ مجمع کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارے عاشورہ کا دن قریب ہے، ٹھیک ہے جناب، آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یہی ہماری عید کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر سے باہر جمع ہو کر رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسرائیلیوں نے یہ آگے پلان گھڑ دیا اور وہاں عید منائے۔ فرعون خاموش ہو گیا اور عام بنی اسرائیلیوں سے، قطبیوں سے بیش قیمت زیور اور عمدہ پوشاکیں عادیتاً مانگ لی۔ کس نے؟ عام بنی اسرائیلیوں نے قطبیوں سے، کہ ہماری عید آنے والی ہے، اچھے اچھے سوٹ سب قطبیوں سے لے لیے تھے، عورتوں نے زیورات لے لیے تھے کہ ہماری عید ہے، عید کر کے پھر ہم واپس کر دیں گے، اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے، ٹھیک ہے جناب۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی آئے گا واقعہ سن کر کے پھر بنی اسرائیل کیسے کٹے ہوئے، اور فرعون والے تو 24 گھنٹے ان پر نظر رکھتے تھے، یہ کیسے آزاد ہوئے؟ انہوں نے یہ پلان تیار کیا تھا، کپڑے بھی ان سے اچھے اچھے مانگ لیے، سونا بھی مانگ لیا، خیمے بھی، ڈیرے وغیرہ سب کچھ کر لیے۔ یہ واقعہ نامی محرم جمعرات کے دن ہوا، ٹھیک ہے جناب۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 برس، ٹھیک ہے جناب، 40 سال یہاں گزار چکے تھے، کچھ وہاں تقریباً 10 سال مدائن شریف میں گزارے، 30 سال کے لگ بھگ ہوں گے جب فرعون سے پہلی دفعہ مدائن شریف گئے۔ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی 83 برس تھی۔ پچھلی رات کو یعنی محرم شریف کی 10ویں شب جمعہ میں ان سب نے ماں ساز و سامان کوچ کر دیا، ٹھیک ہے جناب۔ ہارون علیہ السلام ان کے آگے تھے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ بنی اسرائیل 6,70,000 تھے، آگے چل کر راستہ بھول گئے۔ بنی اسرائیل کتنے؟ 6,70,000 تھے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے، یہ تب سے بنی اسرائیل یہاں پڑھ رہے تھے، تب سے لے کر آج تک یہ فرعونیوں کے جنگل میں رہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ دیر بعد پھر فرعونیوں کی حکومت آ گئی، تب سے لے کر آج تک یہ تقریباً جتنے بھی 100 سال بنتے ہیں، 700 سال بنتا ہے یا 300 سال بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہے، یہ آئے تھے کتنے؟ تقریباً 80-70 کے راؤنڈ بول یہ قافلہ آیا تھا، یعقوب علیہ السلام کے دوتے، پوتے، پوتیاں، پوتے، نواسے، نواسیاں، یہی قافلہ آج کتنا ہو کے جا رہا ہے؟ 6,70,000 حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مبارکہ۔ جب یہ راستہ بھول گئے تو بھلا پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارکہ کا ساتھ میں لانا، موسیٰ علیہ السلام نے بڈھے لوگوں سے کہا کہ یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا ہے، تم کو ملتا کیوں نہیں؟ جب راستہ بھول گئے، انہوں نے عرض کی کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر شریف سے نکال کر ساتھ لے جائے۔ بات یہ کہ ہم راستہ اس لیے بھول گئے کہ یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب یہ اسرائیل نکلیں میری تابوت شریف دریائے نیل سے نکال کر ساتھ لے جائیے گا، اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ کہاں؟ ملک شام میں۔ ہم نے وہ وصیت پوری نہیں کی، اس لیے راستہ بھول گئے، ٹھیک ہے جناب۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے سارے لشکر میں منادی کرائی کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر شریف معلوم ہو وہ مجھے بتا دے۔ ایک بڑھیا عورت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے جناب، لیکن اگر آپ مجھ سے عہد کر لیں کہ میں جو مانگوں سو پاؤں گی تب میں پتہ دوں گی۔ مانگنے کا ٹائم آ گیا، تنہا عورت تھی، انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ نے کچھ تأمل کیا، وہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان سے عہد کر لو، آپ عہد کریں ہم آپ کو عطا کر دیں گے، اور جو چاہے سو اس کو دے دو۔ آپ نے عہد فرما لیا۔ گڑیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ باشت میں آپ کے ساتھ رہوں، میرا سوال یہ بس۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ تب اس گڑیا نے کہا کہ ان کی قبر شریف دریائے نیل میں غرق ہو چکی ہے۔ اس وقت کیونکہ دریائے نیل کے کنارے میں دفن کیا گیا تھا، آپ کو شاید آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا جب ہم نے واقعہ کا اینڈ کیا تھا جمعے میں، ادھر والے لوگوں نے ادھر سے تابوت شریف نکال کر
ادھر کنارے پر مدفون کر دیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دریا ایسے ایسے چلتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے۔ آپ کی قبر انور شریف دریا کے درمیان آ گئی تھی۔ اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھود دی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا، ٹھیک ہے جناب۔ آپ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکالا۔ شاید تھوڑا تھوڑا پانی ہوگا، زیادہ پانی تو کبھی نہیں نکال سکتے تھے نا جناب۔ یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا اور اس تابوت شریف کی برکت سے راستہ ظاہر ہوا۔ آگے سے مراد یعنی آگے آگے جو لوگ تھے نا انہوں نے آپ کے تابوت شریف کو پکڑ لیا۔ رب تعالیٰ کے فضل سے رات کے تھوڑے حصے میں بہت راستہ طے کر لیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے جو مصر سے شمال مشرق میں تھا تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتی۔ شاید قبر شریف اسی راستے کے سامنے تھی، لیکن منزل یہی تھی، لہٰذا آپ مشرقی جانب کلثم کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل سقاعد میں ہوتے ہوئے مقام ایسے میں پہنچے کہ وہاں سے کوچ کر کے فی الحیرات میں جو کہ بالا صفون کے مقام طے کلثم پر واقع تھا قیام کیا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات کوچ کر گئے۔ ان کو صبح پتہ چلا۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بڑھ گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں جو گھوڑے بھی چلا سکتے ہیں، اور روایت میں کہ 70,000 گھوڑے سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی۔ فرعون اور اس کی فوج اور گھوڑے کو چلانے والے 70,000 لشکر کے آگے آگے تھے، اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر رول بیان شریف نے فرمایا کہ 70 لاکھ گھڑ سوار فوج تھی۔ یہاں اوپر 70,000 ہے، یہاں 70 لاکھ۔ تفسیر عزیزی شریف میں فرمایا گیا کہ 1 لاکھ تیر انداز جو بہترین یعنی کہ تیر کا نشانہ جانتے تھے، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ گرز مارنے والے ان میں تھے، 3 لاکھ یہ یعنی کہ ہنر والے ہو گئے۔ فرعون نے اس لشکر کا یہ راستہ بہت جلد طے کر کے دوپہر کے قریب بنی اسرائیل کو جا لیا، ٹھیک ہے جناب۔ بنی اسرائیل فرعونی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ راتوں رات ہم نکلے، فرعون پیچھے آ گیا اور اتنی بڑی لشکر اور اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا۔ اتنا واقعہ سننے سے مسلمانوں کو 2 باتیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ڈیٹیل سے واقعہ سارا سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد معجزات ان کی وفات شریف کے بعد بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اپنی حیات طیبہ میں معجزات دکھاتے ہیں، یہ پاک ہستی اپنے وصال باکمال کے بعد بھی معجزات دکھاتے رہتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے ناش اقدس مبارک کے کتنے کرشمے بنی اسرائیل نے دیکھے۔ دوسرا یہ کہ نبی کے عہد و پیمان سے رب تعالیٰ سے عہد ہے کہ بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جنتی مقام کا عہد لیا جو رب تعالیٰ نے منظور فرما لیا۔ مطلب نقطہ کیا ہے؟ نبیوں سے عہد و پیمان در حقیقت رب تعالیٰ سے عہد و پیمان ہوتا ہے۔ کل پڑھیں گے کہ فرعون کیسے غرق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔